میرے نبی نے بلایا حضرت ابو بکر صدیق کو، کہا ادھر آ گئے، اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ۔ توجہ، حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھی کو چوما اور چلتے چلے جا رہے، دل میں خیال آیا جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہی وہی رسول اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا، لہذا انگوٹھی میں صرف اللہ کا نام اور اس کے محبوب کا نام نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق پہنچ گئے، لکھنے والے سے کہا، پیار منڈلا گیا، کہا اللہ اور رسول اللہ کا نام لکھ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوشی، لکھوا دیا۔ لکھوانے کے بعد جب اللہ اور رسول کا نام آیا، چھوما اور پیار سے سینے سے لگایا اور آ رہے راستے میں پھر دیکھا تو اللہ کا نام، رسول اللہ کا، پھر چوما، پھر آ گیا۔ مسجد میں دیکھا اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، پھر چوما، پھر آ گیا۔ سمجھے، آنے کے بعد آقا کی بارگاہ چومی انگوٹھی اور دے دی۔ ابو بکر صدیق سے انگوٹھی لی اور جب دیکھا تو میرے نبی بولے، ابو بکر میں نے تو اللہ کا نام کو کہا تھا، تم 3 نام کیوں لکھوا کے لائے؟ کتنے نام؟ ابو بکر سوچنے لگے، آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو 2 ہی لکھوائے، اللہ کو رسول اللہ کا۔ آقا کیا حکم ہے؟ جی کہ 3 لوگوں کا نام کیوں لکھوا کے لائے؟ میرا نام اللہ کا نام، میرا نام ابو بکر، تمہارا نام؟ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی قسم کھا کے مسجد میں آنکھوں میں آنسو لا کے کہنے لگے، آقا میں نے صرف آپ کا اور اللہ کا نام لکھوایا، وہ اس لیے میرے دل نے گوارا نہ کیا جہاں میرے خدا کا نام ہو وہیں پہ میرے محبوب کا بھی نام ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہیں اللہ کے محبوب کا بھی نام ہو۔ میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا، آقا میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا تو اتنے میں میرے نبی مسکرائے کہ ابو بکر ذرا ایک طرف ہٹو، جبریل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، آقا ابو بکر نے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام لکھوایا اور اللہ نے اپنے محبوب کے نام کے ساتھ ابو بکر، اللہ نے اپنے محبوب کے نام کے ساتھ ان کے محبوب ابو بکر کا نام لکھوایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ، مقام تھا، یہ مرتبہ تھا، سمجھ میں آگئی بات؟ اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی صحابی کی، توجہ رکھنا، کسی بھی صحابی کی کبھی توہین مت کرنا، کسی کے کہنے پہ بھی، چاہے تمہیں وہ حدیثیں بتائیں ادھر کی ادھر، جب تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، کیا پتہ یہ گڑھ کے بتاتا ہوں، جس سے اللہ راضی، رسول اللہ راضی، ان تمام صحابہ سے ہم اور آپ راضی۔ یہ بات گانٹھ میں باندھ لینا، جو قرآن اور حدیث سے اگر ثابت ہے، اب مجھے لگتا ہے تقریر ختم کر دینی چاہیے، ہاں کیونکہ کچھ لڑکے ادھر کھڑے ہو گئے ہیں، تقریر ختم کر دینی چاہیے، سمجھے؟ توجہ رکھو، کوئی بات نہیں، تم مت کہو نا میں کہہ دوں گا، میں ہوں تو کہنے والا، سمجھے؟ تو میری یہ بات ذہن سے گانٹھ میں باندھ لینا، جو اللہ کو پسند، رسول اللہ کو پسند، وہ اللہ کے بندوں کو پسند۔
کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جیسے بھائی بھائی آپس میں ہوتے ہیں نا، بولے ہوتے نہیں ہوتے، تو بھائی بھائیوں میں بھی کبھی کچھ دیر کے لیے کسی چیز کو لے کر کے، اولاد کو لے کر کے، رشتوں کو لے کر کے، کسی بھی چیز کو لے کر کے کبھی تھوڑی موڑی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، بولے تھوڑی سی ناراضگی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام جب اکٹھا رہتے تھے کسی چیز کو لے کر کے ہلکی پھلکی آپس میں اس وقت ہوتی تھی، مگر ان کا دل صاف رہتا تھا، پھر ملتے تھے۔ تو اس وقت کی لڑائی کو یا اس وقت کی ناراضگی کو اجاگر کر کے تم یہ کہہ دو دیکھو حضرت علی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، یا حضرت علی نے ان کے بارے میں یہ کہا، یہ کہہ دیا کسی نے کہ صاحب انہوں نے ایسے سے کہا، تو حضرت علی نے یہ کہا ارے ان کی بات مت مانیو، وہ بھی غصے میں تھے یا ویسے ہی کچھ کہہ گئے تھے، یہ بات تھی، بات یہ۔ تو اب اس کو تم قول بنا لو کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کی بات مت مانیو۔ اس طریقے کی اگر باتیں آئیں تو اپنے علماء پہ چھوڑ دو، کیونکہ جو جس کو جانتا ہے وہی کرتا ہے، علماء کو چھوڑ دو، مگر تم کسی صحابی کو گالی مت بکنا۔ ایک بات اور بتا دو، حضرت نوح، توجہ رکھنا، نبی تھے، بولو بولو الحمدللہ، اور ان کا بیٹا کون تھا؟ ایک بیٹا کافر ہو گیا تھا۔ تو اب بتاؤ حضرت نوح کی غلطی ہوئی اس میں؟ بولو نہیں نا، وہ تو بیٹا ہو گیا۔ ایسے ہی یزید ہے، یزید، توجہ رکھنا یہ بات، یزید نے اتنا غلط کام کیا جو ناقابل برداشت ہے، سمجھے؟ ناقابل برداشت، رکھ دو ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، آمین۔ اللہ توجہ ہے نا، یزید نے کتنا گھنونا کام کیا، اگر مل جائے تو گردن مار دے، مگر وہ یزید تھا نا۔ اب ان کے باپ حضرت امیر معاویہ صحابی تھے، ان کے باپ کون تھے؟ صحابی تھے۔ اب ہم یزید کی وجہ سے ان کے باپ کو کچھ کہیں تو ان کے باپ کو گالی دیں، بھائی حق تو ہمارا زیادہ نا، ہمارے خاندان والے کربلا میں کٹے، لیکن میں کہہ کے جا رہا ہوں یہ بات، تمہیں حضرت امیر معاویہ وہ کاتب وحی تھے، حضور میں جو وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھتے تھے، تمہیں ان کو برا کہنے کا کوئی حق نہیں۔ یزید کو جتنا چاہو برا کہو، جو چاہو کرو کہو، مگر حضرت امیر معاویہ صحابی تھے، اور کسی صحابی کو اگر برا کہو گے تو گالیاں دو گے تو ایمان کا خطرہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایمان کا خطرہ۔ اے بیٹا، کتنے باپ ایسے ہوئے وہ کافر ہی رہ گئے، ان کا بیٹا ایمان لے آئے، مسلمان ہو گیا، تو اب اس کی وجہ سے مسلمان بیٹے کو کافر کہو گے؟ بولو نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی گالی مت دینا۔ کچھ کام جیسے بھائی بھائی کے ہوتے ہیں تو باہر کے آدمی کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی وہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، وہ کیا ہے، ان کے گھر کا معاملہ، وہ کیا ہے، بولو ان کے گھر کا معاملہ، یہ تو کہہ کے چھوٹو گے۔ ارے یار، جب حضرت امام زین العابدین موجود تھے، حضرت امام حسین کے سگے بیٹے، تو تم یہ جو برا کہہ رہے ہیں یہ کون ہوئے بھائی؟ کچھ بھی تو نہیں نا، کوئی دکھا دے گا مائی کا لال کبھی کہ امام زین العابدین نے حضرت امیر معاویہ کو گالی دی ہو، برا کہو، بد دعا دی ہو، یا حضرت امیر معاویہ کے اولاد نے حضرت امام باقر انہوں نے کبھی گالی دی ہو یا برا بھلا کہا، یا ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق انہوں نے کبھی گالی، ان کا زیادہ حق تھا؟ یہ آج کے دو کتابیں پڑھ لے پچھلنگو کہیں گا کوئی بھی ہو، یہ زیادہ تھا کیا؟ یہ جھگڑا ڈلوانے والے، قوم کو تمہیں اور ہمیں برباد کرنے والے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان برباد کرنے والے یہ لوگ۔ ایسے ہی کچھ لوگ پیروں کو لے کر کے کہتے کہ اس پیر کو مت مانیو، اس کو مت، کسی بھی سلسلے کا وہ پیر ہو، اگر وہ سلسلہ ہے
تو سارے سلسلے ہمارے ہیں. یہ ہاتھ ہے نا ہاتھ، اس سے یہ 5 انگلی نکلی، یہ بھی اسی ہاتھ کی، یہ بھی اسی کی، یہ بھی اسی کی، یہ بھی اسی. کچھ لوگ اس سے جڑ گا، کچھ اس سے جڑ گا، کچھ اس سے، کچھ اس سے، کچھ اس سے. لیکن ہاتھ کس کا؟ حضرت علی کے سمندر سے جا کے سب ملتے ہیں. چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، قادریہ ہو، سمجھے؟ جو بھی سلسلہ حق ہے وہ ہمارا ہے. ہاں اگر اس کا کوئی پیر ایسا ہے جیسے عورتوں سے ہاتھ پاؤں دباتا ہے، اللہ نہ کرے، بس ایک ہی مثال دے دی میں نے، کوئی غلط کام کرتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، نماز کو منع کرتا ہے یا برائی میں لاتا ہے، تو وہ پیر نہیں، وہ آدمی ٹھیک نہیں، وہ آدمی صحیح نہیں. اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے بچ جاؤ. مگر کوئی اگر رضوی ہے، کوئی اگر رضوی ہے یا چشتی ہے تو وہ یہ سوچے کہ وہ قادری والے کو برا کہہ لے تو وہ یہ سمجھے حضرت علی کو تکلیف دے رہا ہے، نبی کو تکلیف دے رہا ہے. کوئی اگر چشتی سوچے میں صابری سلسلے کو گالی دے لوں ان کو تو وہ بھی نبی اور علی کو تکلیف دے رہا، اللہ والوں کو تکلیف دے رہا. اور تم جو ہو سارے کے سارے ولی، بشرطے کے ولیوں، سب ہمارے سر کا تاج ہے، اور سارے کے سارے صحابہ سب ہمارے سر کا تاج ہے. سمجھ میں آگے بات؟ اللہ اللہ ذرا حضرت علی اور ابو بکر صدیق کا پیار دیکھو. آخری بات بتا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی؟ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا پیار دیکھو، اور انہی کی اولاد میں سے نیچے ہوتے 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 امام حضرت علی کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق جن کی پوڑیوں پہ فاتح کہتے ہیں، کونڈوں پہ فاتح ہو رہی ہے، اور ان کے بیٹے حسن مصنع موسیٰ قاضی. نیچے ہوتے ہوتے ان کے بیٹے بڑے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب کی کتنی فاتح دلاتے ہیں. منتیں مانتے نہیں مانتے، کہتے نہیں کہتے غوث پاک کے صدقے میں یہ کام ہو جائے. غوث منت مانا کرو، سمجھے؟ جب حضرت امام حسن حسین کی طبیعت ناساز ہوئی تو حضرت علی نے کہا یا اللہ میرے بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، 3 روزے میں رکھوں گا. یہ منتی روزے تھے. سیدہ فاطمہ بولی 3 روزے میں رکھوں گی. ایک باندھی رہتی تھی، ان کا نام حضرت فضہ تھی، وہ بولی 3 روزے میں رکھوں گی. قرآن کی تفسیر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی تفسیر ڈھونڈو گے تو مل جائے گا، کبھی کربلا کے موقع میں بیان ہوگا. لیکن بتائیے رہا ہوں، منت مانتے نا، اللہ والوں سے دعائیں مانگتے ہیں. اور عورتیں بھی منت، مگر عورتوں کی منت بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے. ایک بیچارہ مزدور تھا، مزدور 1.5 بیگھہ زمین تھی، اس کی بیوی کے سر کا درد ہی نہیں جا رہا. عورتیں بولی منت بول دے تگڑی سی، چڑھا دیا عورتوں نے. تو بولی یا اللہ اگر میرے سر کا درد ٹھیک ہو گیا نا تو 500 پتیلے پکاؤں گا. اب بتاؤ بکے گی 1.5 بیگھہ یا بچے گی؟ بکوا دیا بعض نے اپنے شوہر کو بھی. اسے پتہ نہیں اگر منت مانگ لے تو کیا جا رہا. بات مانگ گئی تو میری بہن ذرا سوچ سمجھ کے مانگے. 10 بیویوں کی کہانی مانگ لیتی ہے جبکہ جائز ہی نہیں ہے. وہ 16 سیدوں کے روزے، میری آج تک سمجھ 16 سید ہیں کیا ان کے روزے؟ میں نے ایک سے پوچھا نام بتائیو کون کون ہے، بولی پتہ کچھ نہیں، روزے ان کے 16 سید. منت مانو. بڑے پیر کا زمانہ، ایک بوڑھی عورت، اس کی بہو تھی نا، تو اس کی بہو کے یہاں بچے نہیں ہو رہے، سب میں علاج کرا رہی، دعائیں کرا رہی، بیچاری پریشان تھی. عورتوں نے کہا ایسا کرو تم منت مان دو. منت، اس کی منت سے قبول ہو گئی، اس کی منت سے قبول ہو گئی. منت مان دو، ایسا کرو منت مان دو. کہا ٹھیک ہے. اور عورتیں بولی نا ایسی مانگی الگ اور بڑی والی. تو عورت تو پھر ایسی مانگے یا شوہر بکے یا بچے بکے یا گھر بکے. اب ہم مان گئی، رات بھر سوچتے رہی کیا مانگوں کیا مانگوں کیا. فجر کے بعد بولے یا اللہ اگر تو نے میری بہو کو پوتا دے دیا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی. مروا دیا نا. کتنے ہاتھ کا بولو؟ تم نے کبھی دیکھا 9 ہاتھ کا بکرا؟
اونٹ بول دیتی کم سے کم اونٹ، وہ تو بول گئی 9 ہاتھ کا بکرا۔ اللہ نے بہو کو امید دے دی، اب جیسے ہی امید دی اب بکرا 9 ہاتھ کا تو ملنے والا نہیں، ساری عورتیں بڑیاں بولی اس نے کیوں مانگ لیا ایسا، 9 ہاتھ کا بکرا تو ملے گا نہیں اور پوتا ہوتے ہی بچے گا بھی نہیں، عورتوں نے ڈرا دیا۔ بہو اتنی خطرناک تھی، بڑی خطرناک بہو تھی، بہو نے بھی اعلان کر دیا مجھے اللہ نے بہت دنوں میں امید دی ہے، اگر پوتا مر گیا اس بڑیا کا، میرا بیٹا مر گیا، یا تو بکرا کٹے گا یا پھر یہ بڑیا کٹے گی۔ اب بڑیا کو پسینہ آ گیا، بڑیا کو بہو بولی کٹے گا ضرور، یا تو بکرا یہ ڈھونڈ کے لائے گی ورنہ بیٹے کو کچھ ہو گیا تو کاٹ بڑیا کو دوں گی، اعلان سن لو میرا۔ اب بڑیا بڑی پریشان بیچاری بکرے خریدنے والے بیچنے والوں کو پوچھ رہی ہے کوئی بکرا مل جائے 9 ہاتھ کا، سب بڑیا کو دیکھ کے ہٹ جائے، کمائی نہیں ملے گا۔ مفتی صاحب کے پاس گئی، مفتی صاحب بولے نہیں ہوتا ہے، بولی کوئی حل نکالو۔ مفتی صاحب بولے ایسا کرو 3 بکرے جوڑ لیو، اور کیا حل نہیں لگا، تبھی تو 9 ہاتھ کا جب ناپے گی تو کتنا لمبا ہوگا، 9 ہاتھ کا بکرا۔ بڑھیا بولی نا کٹے گا بھی ایک ہی، اللہ اللہ سب میں پوچھتی پھر رہی ہے، 4-5 ہاتھ کا مل گیا، باندھ لیا بڑھیا نے، سب میں ڈھونڈتی پھر رہی ہے، نہیں ملا نہیں ملا، مفتیوں کے پاس گئے، مفتیوں نے ڈانٹ کے بھگا دیا۔ اب بڑے پیر صاحب نہ چھوٹے سے تھے، بچے تھے، اس دور کا جو بھی سپارہ قاعدہ سینے سے لگا ہوا، اور بڑے پیر صاحب جا رہے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں استاد کے پاس، بڑھیا بڑے پیر صاحب کو استاد کے پاس پہنچ گئی، کہنے لگی آپ بہت اچھا پڑھاتے، میرا مسئلہ حل کر دو۔ بولے کیا بات ہے، کہ 9 ہاتھ کا بکرا، انہوں نے کہا بیٹا 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہی نہیں ہے، تم نے منت مانی غلط ہے، تمہاری منت یہ لغو ہے، ایسا کرو بچے کا صدقہ کر دیو، نبی فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بڑھیا بولی نہیں کاٹوں گی بھی بکرا، انہوں نے کہا نکل نہیں۔ بڑھیا چلی گئی، ادھر پوتا پیدا ہو گیا، اور پوتا جب پیدا ہوا اتفاق سے طبیعت بھی خرابی ہو گئی، امتحان آزمائش، بڑی بہو بولی اسے لاؤ پکڑ کے، 9 ہاتھ میں ملے گا نہیں، کاٹ دوں گی کاٹ۔ بہو بڑی خطرناک تھی، بعض بہو آج بھی بہت خطرناک ہوتی ہے، مگر بہو سے زیادہ آج کل ساسیں خطرناک ہے، بعض بڑھیا تو نری زہر کی پڑی ہی ہے۔ ارے یار سنو تو یار، وہ بھی بیچاری انسان ہے، بہو ہے نا، نئی آئی ہے، کام کرتے کرتے تھک گئی، آندھی آئے، بارش آئے، طوفان آئے، تمہیں 3 ٹائم کھانا دیتی ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں میں درد، اس کے ہاتھ پاؤں میں درد نہیں ہوگا؟ بیچاری اگر تھک گئی، صبح کو آدھا گھنٹہ نا لیٹ اٹھی یا ڈبل بیڈ پہ لیٹ گئی، تو یہ بڑھیا چائے پیتے ہی 8 بجے تک پورے محلے میں پھونکی، امر اجالا نا یہ پورے محلے میں پھونک، بولی میری بہو تو پڑی رہتی، سستی ہے، نیستی خور ہے، ایسے گھر سے، اس کی اماں بھی سستی، اس کی دادی بھی سستی، پورے محلے میں بہو کی بدنامی کر کے آ گئی۔ بیچاری یہ اٹھی، اسے پلٹی ہو رہی ہے، اس کا دل خراب ہے، اس کا پیٹ خراب ہے، اس سے کچھ کھایا پیا نہیں، 2 دن سے اس بیچاری نے بہو نہیں، تھم کے پاس آئی، پکڑ کے سمجھے، تھم کے پاس آئی اور وہ الٹیاں کر رہی ہے، محلے کی 2-4 عورتیں فری گھومی رہی ہیں، انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، ادھر کی ادھر امر اجالا گھوم رہا، سمجھے، ایمبولینس ادھر کی ادھر ڈوتی پھر رہی ہے برائی، سمجھے، یہ گھومتی پھر رہی ہے، آدھ والی او سن رہی ہے سکیا، تیری بہو اب اٹھی ہے، یہ پورے محل جو بھی آ رہی ہے نے تو نیستی ہے، ایک تو تھی بیمار اور بیمار ہوئی،
ऐसी बहू कभी बेटी बन सकती? कितनी शरीफ लड़की थी बेचारी। तबीयत तो यार खराब हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, तुम्हारी भी खराब हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। वो तो उसका तो बेचारी का पानी बदला है, इतना काम कर रही है, अपनी माँ को छोड़ के आई है, बाप को छोड़ के आई है, भाई बहन को छोड़ के आई है। जिस घर में वो फूल की तरह खिलती थी, अपने मन का खाती थी, अपने मन का पीती थी, रहती थी, सोती थी, कलर हो रहा उसके मन का, टाइल्स पत्थर लग रहा है, चादर सोफा उसके मन का, आज उसको उसके घर से निकाल के दूसरे घर में डाल दिया, उसका दिल कितना दुख होगा। अरे वो जो तुम्हें माँ समझ रही है और माँ ही निकली डायन, अब घर में कैसे इत्तेफाक होगा? इन सासों को भी संभल कर रहना चाहिए। अगर सास बहू को ना बेटी समझेगी, बेटी समझेगी बेटी, तो समझ लो समझ लो समझ लो वो बहू उसे अपनी मां समझेगी, मां। और जैसे ही बेटा आया तो मुंह सुकोड़ के बैठ गई और इतनी जल्दी थी पड़ी रहती है, ऐसी है क्यों है तू है, ये करके आई है, मेरे घर का कबाड़ा कर दिया, वो पड़ा ये पड़ा ये पड़ा, उसका भी दिमाग खराब कर दिया, वो भी गालियां बकरियां। जिससे सहारा था उस लड़की का उसको ही बर्बाद कर दिया। इसको मां कहोगे क्या? मेरे जुमले हंसी में कभी कभी गलत हो जाते हैं, मगर इसको मां कहोगे? तुम खुद सोचो, इस माँ ने बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। वो यार उससे जरा सा टुकड़ा नहीं खाया जा रहा। तुम्हें मालूम है 8 महीने 9 महीने मेरी बहन कैसे झेलती है? जब अल्लाह उम्मीद दे देता ना तो उसे पानी तक अच्छा नहीं लगता। तुम अगर इतनी चीजें पढ़ लो ना जितनी मैंने पढ़ी है, तो सही बता रहा हूं कभी बीवी पे थप्पड़ नहीं उठाओगे। तुम बस तुमने मूंछ उठाई या शराब पी और बस किसी की बातें सुन ली, आ गया धन्ना सेठी में। अब गालियां बकरियां उसकी अम्मा की। जब तुम्हारी बेटी होगी ना 3-4 साल की होगी, कोई थप्पड़ मार देना तो तुम्हारा दिल निकल जाएगा। तुम्हारे घर में जो आई है ना, जंगल से उठ के नहीं आई है, वो भी किसी की बेटी है। उसने 20 साल सीने पर रखा है अपने, 20 साल। उसकी बेटी को कोई हाथ तो लगा देता, मगर तुम्हारे साथ में उसने खुशी खुशी भेज दिया। तो तुम्हारी गाली सुनने को, तुम्हारे घर में सताने को। बाज लड़की पे इतना जुल्म होता, सही बता रहा हूं। सुसर बेचारा कोड़ता रहता, वो जानता, मगर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अम्मा उसी की चल रही है घर में। बुढ़िया इतनी मोटी पुटलिया दावे पड़ी, इतनी मोटी, 3 बहुएं, तीनों बहुओं का सारा माल दावे पड़ी। अब वो कह रही अम्मी मुझे मेरा भाई है ना चचेरा, उसकी शादी में जाना, कुंडल दे दो। ऐसी आंखें निकालती है नीली पीली, चल हट तेरे अब्बा आ गए, और खुद लटकाए फिर रही है इतने बड़े झुमके। ये बुढ़िया कान चिरगा नीचे को, मगर झुमके और मंगनी हुआ करती है जहां इतने। एक को तो मैंने देखा इतना बड़ा कुंडल था, इतना बड़ा चौकूटा था, चौकूटा मतलब ऐसे था तिकोना यूं कुंडल था। मैंने कहा या अल्लाह, ये बुढ़िया इसमें को कौन निकलेगा, इतनी हवा ले रही है तू। जरा सोचने की बात है। वो बेचारी जा रही है, उसका दिल टूटा। उसका भी तो दिल चाहता है ना मैं कुछ पहन लूं, उसका भी तो दिल चाहता कि मैं अपने मैके में जाऊं तो अच्छी बन के जाऊं। उसका भी तो दिल चाहता मैं मैके में जाऊं तो मेरी जो सहेली है या जो मिलने वाली है वो टोके ना, तेरी कैसी शादी। मालूम है कितनी इज्जत बनाती है वो तुम्हारी। कभी भी वो अपने घर की बुराई नहीं करती है, समझे। अगर चटनी से खा के आती है ना ये लड़की, और उसकी सहेली पूछी कैसे रह रही, बोली अल्लाह का बहुत शुक्र है मैं बहुत, मगर अंदर से बेचारी वो जख्मी, फिर भी तुम्हारी बातें ढक रही है वो। और जब तुम इतना जुल्म करोगे पूरा घर पीछे पड़ जाएगा। बाज ससुर ठीक है, उन्हें ध्यान रहता है, और वो इसी वजह से कहती है कि अब्बा है मेरे अब्बा, मगर क्या करे बेटा, वो उसका आधा दिमाग हाफ है, हाफ। शराब पी ली, गालियां बकने से मतलब। अरे दूसरे की भी तो बेटी होती है यार, भले हमारी तुम्हारी बीवी है, मगर हमारी तुम्हारी बहनें भी तो होंगी, हमारी तुम्हारी माएँ भी तो हैं, हमारी तुम्हारी बेटियां भी तो हैं। जरा इसी पे गौर करो। काम अपना नहीं चल रहा और सर्विस बीवी की हो रही है। अजीब माहौल है। और बाज
اچھا خاص ہے، پورا سال تمہارے ابا کو پکا کے کھلا رہی ہے، تمہاری اماں کو پکا کے کھلا رہی ہے، ٹھنڈا گرم انڈے ابال کے، مہمان آ جائے اس کے سر میں درد ہو چائے بنا کے دے گی۔ جیسے ہم آئے قاری ساجد صاحب کے، انہوں نے تو حکم دے دیا کہ سید صاحب آئے چائے لاؤ، گرم پانی لاؤ، وضو کے لیے گرم پانی لاؤ۔ کیا پتا سر میں درد ہے، کیا پتا پیٹ میں درد ہے، مگر بیچاری ان کی بیوی یا کسی گھر کی بہو بھاگی پھر رہی ہے، دوڑ رہی ہے۔ کیوں؟ میرے شوہر کے مہمان ہیں، میرے شوہر کے چاہنے والے ہیں، سید صاحب میرے گھر میں آئے ہیں۔ سمجھے؟ بیچاری ان کی عزت، اس کی عزت بنے گی، ان کی بنے گی، ان کی عزت کی خاطر اپنی جان پہ کھیل رہی ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کے اپنے شوہر کے سید صاحب کو یا مہمانوں کو گرم پانی دے رہی ہے، چولہے میں بیٹھ کے چائے بنا کے، روٹی بنا کے، اچھے سے اچھا کھانا بنا کے دیا جا رہا ہے، زندگی بھر تمہارے مہمانوں کو ڈھو رہی ہے۔ اور جیسے ہی اس کے میکے کا کوئی آ گیا، اس کے ابا آ گئے، چچیرا بھیا آ گیا، تیر آ گیا، تو یار ہر ایک کا خون ہوتا ہے نا، اس کا دل کھل گیا، میرا بھیا آیا، میرے چچا ہے، میرے ماموں ہے، خالو ہے، اور اس داماد کا تھوتڑا بگڑ گیا، آ گئے بھکاری گئے۔ اب وہ کہہ رہی ہے نا، ایک کچھ لیا ہو نا دکان پہ سے لیا، میرے پاس نہیں ہے، یہ تو روزانہ آتے رہیں گے۔ اس کو زندگی بولو گے؟ یہ شوہر نہیں ہے، ظالم ہے، ظالم۔ کہہ کے جا رہے ہوں تقریر میں، ایسی بیوی نہیں بنتی ہے، نوکرانی تو ہو سکتی ہے مگر بیوی بن کے نہیں رہتی۔ اور ویسے ہی اگر خوشی سے آ کے بیٹھتا، ان کی برابر میں بیٹھتا، خوشی خوشی انڈوں کا موسم ہوتا تو انڈے لاتا، سمجھے، 150 روپے کا ناشتہ لاتا، ناشتہ کر کے ٹائم دے کر کے اپنے ساتھ میں بٹھا کے، صحیح بتا رہا ہوں، وہ بیوی تم پہ قربان ہو جاتی، وہ بیوی 100 دوائیں ایک طرف اور یہ ایک دوا ایک طرف۔ تمہیں اپنی ماں کتنی اچھی لگتی ہے، تمہیں اپنا باپ کتنا اچھا لگتا ہے، وہ گھورے پہ کیے کیا؟ اس کی ماں نے اس کو دودھ نہیں پلایا، اس کی ماں نے اسے پیدا نہیں کیا، اس کا بھائی نہیں ہے، تمہارا بھائی ہے بس، اس کے چچا نہیں ہے، تمہارے ہی چچا ہے، اس کا کوئی نہیں، تمہارے ہی سب کچھ۔ لڑکی کا یہ ظلم ہے، اسے اللہ نے لڑکی بنایا ہے، جیسے چاہو اس کو مار لو، جب چاہو گالی دے لو، جب چاہو گھر سے نکال لو، اس کا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہاں انصاف نہیں ہوا تو بچو گے نہیں۔ نبی نے فرمایا اگر جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، ظالم بادشاہ ہارون، قارون، نمرود، شداد، ان کے ساتھ اس شوہر کا حشر ہوگا، اور جو رحم کرتا ہے حضرت علی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کہاں ہے ہم؟ 3 مہینے سے یہی رہ رہی ہے، 2 مہینے سے یہی رہ رہی ہے، 1 مہینے سے یہی رہ رہی ہے، 15 دن سے یہی، 15 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد اگر اس نے ہلکے سے کہہ دیا میں امی کو دیکھنا چاہ رہی ہوں، ابو کو، وہ تو نازک دل کی ہے نا، ابو کو دیکھنا چاہ رہی ہوں، میرے بھیا کی طبیعت خراب ہے اسے دیکھنا چاہ رہی ہوں، بس موڈ خراب اور گھر میں لڑائی، اور وہ اماں گردن ٹیڑھی کر کے پڑ گئی کہ یہ تو گھر کو برباد کر کے چھوڑے گی، برباد، بیٹے کو الٹا سیدھا چڑھا دیا، بیچاری کا خون خشک ہو گیا، پڑی ہے اسی گھر میں، چلو لو، رو رہی ہے کونے میں جا کر کے۔ اس کا یہ قصور تھا کہ وہ عورت بن گئی، اس کا یہ قصور تھا کہ وہ تمہارے گھر میں آ گئی، کسی کے گھر میں آ گئی، اللہ نے بنایا اس کو۔ اس کی ماں ادھر تڑپ رہی ہے، کونے میں رو رہی ہے، ڈر کے مارے کچھ نہیں کہہ رہی ہے، تم نے کہا کھانا بنا لیا، جلدی جلدی بیچاری نے آنسو پوچھنے کے بعد، مگر اس کے دل کے آنسو نہیں پوچھے، آنکھوں کے تو پوچھ گئے، تم انسان ہو، تھوڑا کچھ تو سمجھو۔ جو عورت اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود اس کے حوالے کر دیتی ہے، اس کے لیے تم تھوڑا سا ٹائم نہیں نکال سکتے، اس سے 2-4 میٹھی میٹھی باتیں نہیں کر سکتے، اس کے دل کو تم سمجھ نہیں سکتے؟ ارے کیا پتا اس کی ماں بیمار ہو، اور اگر کوئی بھی بیمار نہیں ہے یار، یہ تو دل ہے نا، دل ہے نا۔ قاری ساجد صاحب پوچھو ان سے، جب تقریر میرے ساتھ میں گئے پروگرام میں، ہم لوگ کئی دن رہ باہر، تو یہ خود بولے حضور اب 4تھے دن تو ہمیں گھر جانا چاہیے۔ میں نے کہا نا ادھر سے نیپال کو نکل لیں گے، ادھر سے پوچھو یہ موجود ہے، بولے حضور میں ادھر سے نکل کے گھر ہو کے آ جاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک اچھا جاؤ۔ تو انہیں اپنی بیٹی کتنی اچھی لگی، انہیں ماں ایسی، تمہارا حساب تمہیں اپنے ماں بیٹی کی، تو یار کسی باپ کو بھی تو اچھی لگتی ہوگی، وہ کھانا کھاتا ہوگا نا، اسے اپنی بیٹی یاد آتی ہوگی، میری بیٹی
گھر چھوڑ کے چلی گئی. صحیح بتا رہا ہوں, باپ کے آنسو نکل جاتے. میری بیٹی گھر چھوڑ کے چلی گئی, پتہ نہیں کیسے کھاتی ہو, پتہ نہیں کیسے پیتی ہو. اس باپ سے کھانا نہیں کھایا جاتا. کسی ماں کا بیٹا اگر سعودی عرب چلا جائے, ابھی لاک ڈاؤن میں پتہ چلا کہیں نہ کہیں پھنس گئے, اس ماں سے کھانا کھایا جا رہا تھا؟ بولو, باپ سے کھانا کھایا جا رہا تھا. اور اس ماں باپ کو پتہ چل جائے میری بیٹی ظالموں میں پھنس گئی, اس کا ایک ایک لقمہ خون جیسا ہو جاتا. خون ہر لقمے پہ کہتے ہیں اللہ میری بیٹی کو رحم کرنا. جب بیٹی آ رہی ہے فون, بیٹی کھانا کھا, ابا نہیں کھایا 2 دن سے. کیا کھائے گی وہ کھانا؟ ماں نے اگر آدھا گھنٹہ بیڈ پہ لیٹ گئے, 1 گھنٹہ لیٹ گئے, پورے محلے میں اس کی بدنامی اڑا دی کہ میری گھر کی بہو بیکار ہے, میرے گھر کی بہو بیکار ہے, پڑی رہتی ہے. اب بیچاری جدھر جا رہی ہے پڑی رہتی ہے. اچھا یہ وہ بہو ہے؟ عورتیں بڑی ہیں, انہیں کچھ سوجے کہ اچھا تیری بہو یہ ہے, وہ یہ ہے, وہ یہ ہے, وہ آدھا تو انہوں نے مار دیا. آیا رہا وہ ظالم شوہر تھا جس پہ تکیہ تھا. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں, پیارے اپنے گھر کو سنبھالو, اپنے آپ کو سنبھالو. میری تقریر میری ہنسی پری نہیں ہوتی, پیغام ہوتا اس میں. اور ایک بات اور بتا دوں چینل والوں سے, کچھ لوگ چینل والے غلطی کرتے ہیں. میں جس دن برس گیا چینل والوں پر تو ادھیڑ بھی دوں. جیسے مثال کے طور پر کیا ہوا, میں نے کوئی ہنسی کی بات کہی نا, تو اس کے بعد نصیحت کی بات دینا ہوتی ہے نا, اس کے بعد نصیحت کی بات ہوتی ہے. تبھی تو کہتے انہوں نے نصیحت کی بات کاٹ دی اور خالی ہنسی کی بات اٹھا کے ڈال دی. اس سے کیا ملا قوم کو؟ کیا ملا اس سے قوم کو؟ میں نے 1-2 تقریر میں نے اپنی سنی, وہ ذرا چینل والے مجھے مل جائیں, ورنہ میں تقریر اب کر دوں گا چینل پہ. قوم کو وہ چیز دو, وہ چیز دو. اب جیسے میں نے یہ کہہ دیا کہ ماں تھوڑی ہے, ساس تھوڑی ہے, ڈائن ہے, مگر کس بنا پہ کہا میں نے؟ کیا بات؟ وہ ساری کاٹ دی اور بس ساس بنی ڈائن, ایسے بنا کے چینل والے ڈال دیا. اگر اس طریقے کی کوئی بات آ گئی تو پھر ان کے نام لے لے کر کے چینل میں بلا کر تقریر کروں گا, ورنہ پوری بات ڈالنا. پوری سمجھ میں آ گئی, تاکہ لوگوں کو کلٹ. قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. اب آگے ہے وانتم سکارا, کب؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو کب مت جاؤ نماز پڑھنے؟ جب تم نشے میں ہو, مطلب نشے کی حالت میں نماز نہیں ہے. اور کسی نے ترجمہ کر دیا اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ. اب قرآن میں یہ ہے کہ نماز مت پڑھو, تو غلط ہو جائے گا نا. بولو غلط ہو جائے گا نہیں. صرف ایک چینل بڑھانے کے لیے ایک بات کے سید صاحب آئے, ان کی تقریر بہت بڑا ہو گئی ہو, پوری بات ڈالنا پوری. یاد رکھنا, ورنہ اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے, نہ یہاں پہ بخشے جاؤ گے نہ وہاں پہ بخشے جاؤ گے. کیونکہ پوری بات میں جو کہتا ہوں اس لیے تاکہ لوگوں کے ذہن کو قریب کریں. پھر بات بتانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ گھر کے جھگڑے ختم ہو, گھر کے جھگڑے ختم ہو. یہی بیوی ہے, یہی میں نے بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا, بہت ساری لڑکیوں کو معلوم ہے اپنے شوہر کی خاطر بھائیوں سے لڑ جاتی ہیں, اپنے شوہر کی خاطر اپنے باپ سے لڑ جاتی ہے, ماں سے لڑ جاتی ہے, ماں سے. مگر وہ شوہر ہو تب. تمہاری بہنیں آیا کریں نا, ان سے ہنسا کرو, بولا کرو, سمجھے, تاکہ اسے لگے, اس کا دل بہلایا کرو. سمجھ میں آ گئی؟ بہنوں ہی آئے اس سے بھی ہنسا بولا کرو سب. اور یہی داماد, ہاں بات آ رہی ہے, یہی داماد اگر اس کی پوچھ گچھ نہ ہو نا تو روک دے گا لڑکی کو بھی, اور 10 جگہ کہے گا میری تو پوچھ گچھ ہوئی نہیں, مرغے کی ٹانگ لاتے نہیں ملی, ڈنڈا ملتا تجھے ڈنڈا, مرغے کی ٹانگیں نہیں ملی, 10 جگہ کہے گا. اور اس لڑکی کا بہنوں ہی آ گیا تو, یا اس لڑکی کا بھائی آ گیا تو, یا اس کا رشتہ دار آ گیا تو 10 روپے کی نمکین, 10 روپے کھرے بسکٹ, 20 روپے میں ناشتہ, بغیر آدھے دودھ کی کالی کالی چائے, گھنڈیاں یوں پڑی ہیں. یہ نہیں کہتا کھانے کا ٹائم ہے دل جلا دیا اور چائے پلا گیا, یہ نہیں کہتا کھانے کا ٹائم ہے محبت سے بات نہیں کرتا, بیچاری وہ تو کیا کرے, مجبوری کو پلا رہی. بھیا بھی سمجھ جاتا کہ بہن کس حال میں. حضرت ابو بکر صدیق کی محبت دیکھو. آج کے بعد گھر کے جھگڑے تو نہیں ہوں گے.
یہ کہہ رہے گھر کے جھگڑے بڑھ گئے. یہ کیا سمجھ رہے تھے نا کہ بیوی کو, میری سن لو, یہ کیا سمجھ رہے نا بیوی کو ڈنڈے سے سنبھالا جا سکتا. یہ کیا سمجھ رہے نا بیوی پہ جتنا ظلم کر لو اتنا. میرے بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی سے بڑا پہلوان کوئی نہیں تھا. تم تو کچھ بھی نہیں ہو یا میں کچھ بھی نہیں ہوں. حضرت علی نے 2 پورموں سے باب خیبر اکھاڑ دیا تھا. وہ پڑھو, وہ سوچو جو میں سوچ رہا ہوں. اگر اچھا سوچو گے تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. سمجھے, اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو آدمی اخلاق سے مارا جاتا ہے, جو آدمی پیار سے مارا جاتا ہے, وہ تلوار سے نہیں مارا جاتا. تلوار سے گردن کٹ جاتی ہے. سب سے زیادہ طاقتور کون ہوتے ہیں؟ توجہ, سب سے زیادہ طاقتور نبی ہے. سب سے زیادہ طاقتور نبی. اگر نبی ایک تلوار ایسے کر کے گھما دیتے تو سب کو کاٹ کر رکھ دیتے, مگر نبی کو اللہ نے سب سے بڑا اخلاق دیا تھا. اس لیے گردن تو کاٹی جا سکتی ہے مگر دل نہیں جھکایا جا سکتا. دل جو جھکتا ہے, لوگ جو کلمہ پڑھیں. غریب نواز نے کتنی تلواریں چلائی مجھے بتاؤ تو. 95 لاکھ نے کلمہ پڑھا. کوئی تلوار نہیں چلائی ہے, کوئی پتھر نہیں چلایا, صرف اخلاق پیش کیا تھا. اگر آیا بھوکا یا غریب چاہے غیر مسلمی صحیح, اپنے منہ میں لقمہ جاری تھا, یہیں پہ روک کر کے بھوکے ہو, دونوں ہاتھوں سے کھانا کھلا دیا. سمجھے, وہ تمہاری ایک سوچ ہی ہے کہ بیوی کو جتنا دبا کے رکھ لو, لٹیا کے رکھ لو, مار کے رکھ لو, یا سسرال والوں پہ ظلم کر کے رکھ لو, تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اس فلسفے کو ختم کرو. فلسفی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اگر یہ نہیں ہوتی تو حضرت علی ایسا نہیں کرتے, حضرت ابوبکر صدیق ایسا نہیں کرتے, میرے نبی ایسا نہیں کرتے. میرے نبی نے یہی طریقہ بنایا. نبی کے آنے سے پہلے ایسا تھا جیسے تم سوچ رہے ہو یا ہم سوچ رہے ہیں. نبی کے آنے سے پہلے ایسا تھا, اگر شوہر مر جاتا تھا تو شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا تھا. اگر شوہر مر جاتا تھا تو بیوہ عورت سے پھر کوئی شادی نہیں کرتا تھا, چاہے جوانی کی نہ ہو. جس کا ایک مرتبہ نکاح ہو جاتا تھا پھر دوبارہ نکاح اس کا نہیں ہوتا تھا, چاہے وہ جوانی ہو یا کوئی. یہ پہلے تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو ہمارا کوئی داماد بنے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, کیونکہ اس کا ظلم نہیں سہا جائے گا, وہ دوسرے کی خدمت کرے گی, یہ ہوگی. ہم ایسا ہونا زندہ دبا دیا کرتے تھے, زندہ. میرے نبی نے لڑکی کی عزت دی, بیوہ عورت کو عزت دی, میرے نبی نے عورتوں کو بچایا. تو میرے بھائی یہ وقت یہ زمانہ آیا, سمجھے, میری فلسفی سمجھو, کامیاب رہو گے. وہ تو اچھی بات ہے ان کی سوچ تھی, انہوں نے کہہ دیا, اور وہ بھی ایک محبت پیار میں کہ سید صاحب کئی مرتبہ آئے ہیں, چلو دل میں آ تو کہہ دیا اس لیے. مگر بات حقیقت یہی ہے, جب تک اگر نرمی پیدا نہیں کرو گے, جب تک جہاں کرائی پیدا کرنے کی, کرائی کہاں پیدا کرنے کی, ہمارے گھر میں جو بیٹی ہے نا, بیٹی اس پہ کرائی رکھو. کرائی کا مطلب یہ موبائل مت دو تاکہ دوسرے غیر لڑکوں سے بات نہ کرے. کرائی کا مطلب ہے شادیوں میں یہ دیکھو کیسا لباس پہن رہی ہے, کہ دوپٹہ تو نہیں اتارے ہیں, بغیر دوپٹے کے تو نہیں ہے, کہیں اور تو اس پہ تو کوئی توجہ نہیں ہے, اس پہ تو کوئی بات نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی میری تمہاری بیٹی ہے تو باپ بھی جنس کی پینٹ لے آتا, اماں بھی جنس کی, اپنی تو بہت پیاری ہے, دوسرے پہ انجیکشن چوا رہے ہو. جس دن اپنی بیٹی پہ آئے گا تو تم یہی بولو گے جو میں بول رہا ہوں. اچھا بولو, اب میری بات ٹھیک ہے, تمہاری میری ٹھیک ہے نا, اسی کو ماننا ہوگا. تو بگاڑ پیدا نہیں ہوگا, بگاڑ انشاءاللہ نہیں ہو سکتا. میں سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو ایک طرفہ ظلم ہوتا, ایک طرفہ ظلم ہوتا. چھوٹی بہن کی اگر شادی ہوئی تھی, 2 باتیں اور سن لو پھر میں ختم کر رہا ہوں. چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تھی, اس وقت اتنا نہیں تھا, باپ اکیلے کماتے تھے, موٹر سائیکل نہیں تھی, شادی ہو گئی. اب جو ہے بھیا بنگلور چلا گیا, دوسرا بھیا دلی چلا گیا, تیسرا چنئی, حیدرآباد وغیرہ, چاروں طرف سے کمائی آ رہی ہے. تو بھیا بولے چھوٹی بہن کی شادی کرے, ہم تو موٹر سائیکل دیں گے. اب داماد ایٹھ گیا جو کئی بچوں کا ابا تھا, بولے بعد میں بھیجوں گا, پہلے موٹر سائیکل میرے یہاں رکھ دو. ایسے ہیں, صحیح بتا رہا ہوں, ہے ایسے. کیونکہ لوگ میرے پاس فون اس لیے کرتے کہ سید صاحب ہیں دعا کر, تم نہیں ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے, لیکن میں ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں ہے ایسے. وہ نہیں بھیج رہے ہیں بیٹیوں کو, اگر جا رہا تو اس کا تھوتڑا خراب ہے. اس لڑکی کا کیا قصور ہے جس کے کئی بچے ہو گئے, تم اچھے خاص رہے. ایک موٹر سائیکل زیادہ پیاری ہے یا جس نے اپنی جان تمہارے حوالے کر دی وہ زیادہ پیاری ہے؟
مگر کہاں؟ اپنی اپنی سوچ ہے، سب اپنی اپنی سوچ سے سوچ رہے ہیں۔ بہرحال میرا مطلب یہ ہے گھر میں تمہارے اور یہ فصلی نا، یہ بھی بتا دیا نبی نے، بائیں فصلی سے پیدا ہوتی ہے، اس کو دھیرے دھیرے آرام سے پیار سے سیدھا کرو تو ہوگی، ایک دم ایسا کرو تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ارے ٹوٹ جا لٹ مار کے بعد میں دوسری کر لوں گا، اور یہی معاملہ اگر ہماری اور تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا تو کہاں سر دے کے مرو گے؟ بولو۔ پھر چلو ایک گھر میں چلی گئی ہماری تمہاری بیٹی، تمہاری بیٹی ہے تو میری بھی تو ہے، ایک گھر میں چلی گئی، پھر دوسرے نے بھی لٹ مار کے بھگا دیا، چل اور دوسری کر لوں گا، پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر تیسرے کے گھر میں گئی، اسی کام کے ہو گئے؟ نہیں، اگر دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اپنے ساتھ بھلا ہوگا، اپنے ساتھ بھلا ہوگا۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کا مستقبل سنبھالنا ہے، ہمیں اپنے گھر کو اچھا رکھنا۔ اگر گھر کی بیوی اچھی ہوتی ہے نا تو شوہر کا آدھا غصہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شوہر کی مہربان بنتی ہے، گھر کا نور اچھی بیوی سے ہوتا ہے، اور گھر کی برکتیں ختم جو ہوتی ہیں وہ غلط اور بگڑی ہوئی بیوی سے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال معاف کرنا اگر کسی کو کوئی میری بات بری لگی ہو، یہ تو میں نے اس لیے کہا، اس لیے بولا تاکہ ہمارے گھروں میں سکون اور راحت اور چین ہو، نہ میری کسی سے دشمنی ہے، نہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایسا ہو رہا وہاں ایسا ہو رہا، یہ تو بات میں بات نکلی تو میں نے بتایا، اور اللہ والوں کا جو اللہ کے محبوب تھے ان کا طور طریقہ بتایا۔ بہرحال آج کے بعد گھر میں محبتیں پیدا کرو گے، بولو انشاءاللہ، گالی مت بکنا، ظلم مت کرنا، سمجھے؟ اپنے پیار سے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہہ دیا کہ میری بیوی مجھ سے بہت لڑتی ہے، تعویذ دے دو، ہر کھانے پہ لڑتی ہے۔ میں نے کہا تعویذ چھوڑ، میں تجھے نبی کی 2 باتیں بتا دوں۔ کہاں بتا دو؟ میں نے کہا جب کھانا کھائے نا برابر میں بٹھا لینا، اور اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ توڑ کے کھلا دینا۔ میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، چلو نبٹ لی۔ اب جو تھا، اب تم سمجھو کہ یہ تو غلام بنا دیں گے، یہ غلام نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے، سمجھے؟ یہ غلام نہیں ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ بیوی پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے، سمجھ میں آگیا؟ اب اس نے پہلے دن کھلا دیا تو منہ ٹیڑھا کر کے غصے میں کھاتی رہی، دوسرے دن کھلایا تھوڑا غصہ اترا، تیسرے دن جب کھلایا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے بولی مجھے ہی کھلاتے ہو گے روزانہ، تم نہیں کھاؤ گے؟ اس نے بھی لقمہ دیا، کھلانا شروع کر دیا۔ ماسٹر صاحب تھے، آج کا دن ہے وہ دن ہے، پیار کی زندگی گزر رہی، ساری زندگی بڑھیا ایک طرف۔ یہ تو تم اپنے گھر کے حالات خود بنا سکتے ہو اور بگاڑ سکتے ہو۔ بہرحال اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام، شمع